السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی اردو، مضمون کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کا پہلا حصہ کل پڑھا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے: ہم سب نے کمپیوٹر استعمال کیا ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے تھے۔ یہ ایک قسم کی مشین ہے جو ہر کام کو منٹ نہیں بلکہ سیکنڈوں کے اندر کر لیتی ہے۔ حساب کتاب ہو، جمع تفریق ہو، ضرب ہو، سبٹریکشن ہو یا کوئی اور کام ہو۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرے ہاتھ میں لیا ہوا موبائل بھی ہے۔ یہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریل گاڑی، چھاپ خانے وغیرہ۔ دراصل جو بھی چیز آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ترقی پذیر دور ہے، تو اس میں ہم کمپیوٹر ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے سبق کا نام بھی ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، کمپیوٹر کا ترقی پذیر نشو و نما پانے والا سفر۔ یہ دنیا جو ہے کمپیوٹر کی دنیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہاں سے پڑھتے ہیں: طالب علم اور گھر کے سبھی چھوٹے بڑے بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹر یا کیلکولیٹر کی ایک بہت پرانی شکل اباکس ہے۔ اباکس ایک قسم کا کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، یہ اس کی پرانی شکل ہے۔ اباکس لکڑی کے ایک چوکور فریم میں بندھے تاروں میں پروئے لکڑی کے گول گٹوں کا نام ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ایک قسم کا فریم بنایا کرتے تھے، چوکور چاروں طرف سے، تو اس سے کمپیوٹر کا کام لیتے تھے۔ یہ تو ایک قدیم دور کی بات ہے۔ ہر تار میں 10 گٹے یا موتی پروئے جاتے ہیں، جن کے ذریعے جمع کرنے یا گھٹانے کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ جمع کرنا یا تفریق کرنا، سبٹریکٹ کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اباکس ہزاروں سال سے چین اور مصر میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ اباکس کمپیوٹر جو ہے، یہ ہزاروں سال قبل چین اور مصر میں استعمال ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی بہت سے ملکوں کے دکاندار اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی اس کا استعمال بہت سے شاپ کیپرز، دکاندار وغیرہ اس کو مستعمل کرتے ہیں۔ 1919 عیسوی کے لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ 1919 عیسوی میں لگ بھگ پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر بنا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ میں فوجی مقاصد کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس کر کے اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی۔ کب اور کس لیے؟ دوسری عالمگیر جنگ میں، سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ فوجی مقاصد کے لیے، فوجیوں کو جنگ کرنے کے لیے، ان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت محسوس ہوئی، کمپیوٹر کا استعمال محسوس ہوا۔ اس جدید کاری پر زیادہ توجہ دی گئی، اس کمپیوٹر پر اس دور میں زیادہ توجہ دی گئی۔ اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں: اور ایسے کمپیوٹر بنائے گئے جو صرف ریاضی کے سوال ہی حل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھیں۔ کہتے ہیں جو کمپیوٹر بنائے گئے تھے اس دور میں، وہ صرف ریاضی کا کام ہی نہیں کرتی تھیں، یعنی کہ صرف حساب و کتاب کا کام اسے نہیں لیا جاتا تھا،
بلکہ اس سے کیا کرتے تھے، ان کی یادداشت میں بہت سی معلومات ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی، ان کے اندر بہت کچھ رہ سکتا تھا، بہت سی معلومات اس میں ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں ایسے ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں، اس دور میں، اس جدید دور میں ایسے ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں۔ شطرنج ایک قسم کا کھیل ہے، کمپیوٹر کے ذریعے وہ بھی کھیل سکتے ہیں۔ موسیقی کی دھنیں بنا سکتے ہیں، راگ گانے وغیرہ بھجن اس سے بنا سکتے ہیں، موسیقی اس سے بنا سکتے ہیں۔ یہ موسیقی وغیرہ سننا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسی قوالی یا ایسی کوئی نعت سننا جس میں ساز ہو، جس میں بھجن ہو، تو ایسی چیزیں سننے اس وجہ سے حرام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانے بجانے اور بینڈ باجے کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، لیکن آج ہم اس کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس کو سنتے ہیں۔ لہٰذا یہ موسیقی کی دھنیں، یہ ریکارڈ، یہ گانے وغیرہ یہ نہیں سننا چاہیے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو میں پڑھا رہا تھا آپ کو بیٹے، ریکارڈ بھی کی جا سکتی ہیں بہت سی معلومات۔ آج کے زمانے میں ایسے کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہیں جو شطرنج کھیل سکتے ہیں، یہ بھی شطرنج کھیل بھی ناجائز ہے۔ موسیقی کی دھنیں بنا سکتے ہیں، مصوری کر سکتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں، یہ موبائل ہے، اس کے ذریعے ہم نے تصویر کھینچتے ہیں۔ اور ریاضی کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوال ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہم اس کو حصہ میں حل کر سکتے ہیں، یعنی کہ میتھمیٹیشین کے بے شمار سوال، بہت مشکل سے مشکل سوال، پیچیدہ سے پیچیدہ سوال ہم ایک سیکنڈ کے اندر حل کر سکتے ہیں۔ دیکھو آپ لکھو 5 کروڑ 9 وغیرہ ایٹسٹرا ملٹیپلیکیشن بائی اتنا منٹوں میں، یا جمع کرو اتنا، سبٹریکٹ کرو کروڑ میں سے اتنا نکالو، تو سیکنڈ کے اندر یہ انسان کمپیوٹر کے ذریعے ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن ہو، ڈویژن ہو، کر سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔